بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کلاس 6 اسلامیات لیکچر نمبر 14. باب دوم میں ہم نے عبادات کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا. ٹھیک ہے کہ عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک اہم ذریعہ ہے. پھر اس کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ طہارت کا پاک ہونا کیا ہے، ضروری ہے. یعنی طہارت کے بغیر جو ہے وہ عبادات کا ہونا ناممکن ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہے طہارت کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے پاکی. جس طرح پاکی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح اسلام میں ناپاکی کو برا سمجھا جاتا ہے. اب طہارت کی سے جو ہے وہ ہے نجاست. نجاست کا مطلب ہے گندگی. ٹھیک ہے. اسلام نجاست یعنی ناپاکی اور گندگی کو اچھا نہیں سمجھتا. اگر بدن یا کپڑے یا کسی بھی چیز پر گندگی لگ جائے اس کو صاف کرنے اور پانی سے پاک کرنے کا حکم دیتا ہے. اب یہاں پر جو ہے نجاست کی دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک حقیقی اور دوسرا حکمی. نجاست حقیقی وہ نجاست ہے جو دیکھنے میں آ سکے، جیسے پیشاب، خون، شراب وغیرہ، یعنی جو کپڑوں پر دیکھنے میں نظر آ سکے. ٹھیک ہے. حقیقی کا مطلب کیا ہے کہ دیکھنے میں جو نجاست نظر آئے. نجاست حکمی. نجاست حکمی وہ نجاست ہے جو شریعت کے حکم سے ثابت تو ہو لیکن وہ دیکھنے میں نظر نہ آئے، جیسے بے وضو ہونا. اب اگر کوئی شخص بے وضو ہوتا ہے تو وہ نجاست والا یعنی ناپاک تو ہوتا ہے، لیکن اس کی جو ناپاکی ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی، اور اس کو شریعت کے اصطلاح میں حدث بھی کہا جاتا ہے. اب نجاست حقیقی کی ہمارے پاس دو قسمیں ہیں. ایک ہے نجاست غلیظہ. ٹھیک ہے. نمبر 2 ہے نجاست خفیفہ. نجاست غلیظہ وہ نجاست ہے جو ناپاک ہونے میں سخت اور زیادہ ہو. ٹھیک ہے نا. جیسے حرام جانوروں کا پیشاب پاخانہ، ٹھیک ہے نا، خون، شراب، مرغی اور بطخ کی بیٹ، اسی طرح دودھ پیتے بچوں کا پیشاب یا پاخانہ، یہ سب جو ہے کیا ہے، نجاست غلیظہ ہے. نجاست خفیفہ وہ نجاست ہے جو ناپاک ہونے میں ہلکی اور کیا ہو، کم ہو. ٹھیک ہے. وہ چیزیں یہ ہے حلال جانور جیسے بکری، گائے، بھینس، اونٹ وغیرہ کا پیشاب وغیرہ. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، یہ نجاست خفیفہ ہے. ٹھیک ہے. دونوں نجاستوں کا حکم کیا ہے، ان دونوں قسم کی ناپاکیوں کے حکم میں فرق یہ ہے کہ نجاست خفیفہ یعنی ہلکی نجاست چوتھائی کپڑے یا چوتھائی عضو تک کیا ہے، معاف ہے، اور نجاست غلیظہ اتنی مقدار میں بھی معاف نہیں ہے، بلکہ اگر وہ گاڑی ہے، ٹھیک ہے، سخت ہے جیسے پاخانہ، تو وہ 3 گرام وزن تک معاف ہے، اور اگر پتلی ہے جیسے شراب تو وہ ہتھیلی کے گہراؤ کے برابر کیا ہے، معاف ہے. اب کپڑے سے مراد، جیسے ہم نے پڑھا کہ چوتھائی کپڑے تک معاف ہے، تو کپڑے سے مراد کیا ہے، کپڑے سے مراد پورا کرتا یا شلوار نہیں ہے، بلکہ آستین کا چوتھائی، دامن کا چوتھائی یا پانچا، یہ ایک کپڑا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی وہ عضو جس کا دھونا فرض ہے، مثلا پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا کیا ہے، فرض ہے، تو اس کا چوتھائی مراد ہے. تو اس کے چوتھائی حصے پر اگر نجاست خفیفہ لگ جائے تو وہ معاف ہو جائے گی. معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز تو ہو جائے گی لیکن کیا ہوگی، مکروہ ہوگی. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے تو وہ کیا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی. اور نجاست غلیظہ اتنی مقدار میں بھی کیا ہے، معاف نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب نجاست پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے. اگر نجاست حقیقی گاڑی اور جسم والی لگ جائے تو نجاست کا اثر زائل ہونے سے پاک ہو جائے گا، چاہے ایک ہی دفعہ چھوٹ جائے. نجاست اگر پتلی ہو، کپڑے پر ہو یا بدن پر یا کسی چیز پر دھونے سے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر کپڑے کو ہر دفعہ نچوڑ لیا کیا جائے تو نجاست کیا ہو جاتی ہے، زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اب اگر نجاست ایسی چیز پر لگی ہے، مثلا تانبے، پیتل، المونیم وغیرہ کے برتن، بچھانے کے موٹے موٹے گدے، ٹھیک ہے نا،
تو اس کے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ دھو کر چھوڑ دے، ٹھیک ہے؟ جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو دوسری بار دھو کر چھوڑ دے، پھر جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو تیسری بار دھو کر دیکھیں کپڑوں وغیرہ کو تو انسان نچوڑ لیتا ہے، لیکن ایسی چیزیں جو نچوڑی نہیں جا سکتی تو اس کو ایک دفعہ کیا کرے؟ دھو لے، ٹھیک ہے؟ جب ٹپکنا بند ہو جائے پانی دوسری دفعہ دھو لے، پھر جب دوبارہ ٹپکنا بند ہو جائے پانی پھر تیسری دفعہ دھو لے تو تیسری دفعہ پانی ٹپکنے سے وہ نجاست جو ہے وہ پاک ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ اب آپ لوگ کا چیپٹر مکمل، اس میں ہم نے پڑھا نجاست کے بارے میں، نجاست حقیقی، حکمی کی تعریف، نجاست غلیظہ اور خفیفہ کی تعریف۔ آگے چلتے ہیں اپنی کتاب کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے نجاست غلیظہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ سوال نمبر 2 نجاست غلیظہ اور نجاست حقیقی کی قسمیں ہیں یا نجاست حکمی کی؟ سوال نمبر 3 نجاست غلیظہ کتنی معاف ہے اور معاف ہونے کا کیا مطلب ہے؟ سوال نمبر 4 کپڑے سے مراد پورا کپڑا ہے یا کچھ اور مراد ہے، وہ کیا ہے؟ سوال نمبر 5 نجاست پاک کرنے کا طریقہ۔ اب آگے اس کے جوابات دیں۔ نجاست غلیظہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ نجاست غلیظہ وہ نجاست ہے جو ناپاک ہونے میں سخت اور زیادہ ہو، جیسے آدمی اور جانوروں کا بہتا ہوا خون، آدمی کا پیشاب و پخانہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 2 نجاست غلیظہ اور نجاست غلیظہ اور خفیفہ نجاست حقیقی کی قسمیں ہیں یا حکمی کی؟ ٹھیک ہے؟ تو جواب ہے نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ دونوں نجاست حقیقی کی قسمیں ہیں۔ سوال نمبر 3 نجاست غلیظہ کتنی معاف ہے؟ نجاست غلیظہ اگر گاڑی ہے جیسے پاخانہ 3 گرام وزن تک معاف ہے، اور پتلی ہو جیسے پیشاب شراب تو ہتھیلی کے گہراؤ کے برابر معاف ہے، اور معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہو جائے گی، البتہ کیا ہوگی؟ مکروہ ہوگی۔ سوال نمبر 4 کپڑے سے مراد پورا کپڑا یا کچھ اور مراد ہے؟ کپڑے سے مراد پورا کرتا یا شلوار نہیں، بلکہ آستین، دامن، پانچا یہ ایک کپڑا ہے، اس کے چوتھائی حصہ تک کیا ہے؟ معاف ہے۔ سوال نمبر 5 نجاست پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر نجاست حقیقی گاڑی اور جسم والی لگ جائے تو نجاست کا اثر زائل ہو جانے سے پاک ہو جائے گی۔ نجاست اگر پتلی ہو، کپڑے پر ہو یا بدن پر یا کسی اور چیز پر تو 3 دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتی ہے۔ اگر کپڑا ہو تو ہر دفعہ دھو کر نچوڑنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جو چیزیں نچوڑی نہیں جا سکتی مثلا تانبا، پیتل، سٹیل، موٹے گدے، بڑے قالین، پلاسٹک اور ربڑ کے جوتے وغیرہ تو ان کو 3 مرتبہ دھو کر چھوڑ دیا جائے، جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو پاک ہو جائے گی۔ یہ آپ لوگ کے سوالات کے جوابات بھی ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ لوگ اپنی عملی کتاب میں کیا کریں؟ مکمل کریں، ٹھیک ہے بیٹا؟ والسلام، شکریہ۔